बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। निगरान वज़ीर आज़म ने आते ही नवाज़ शरीफ को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है और एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसका इनडायरेक्ट नवाज़ शरीफ के ऊपर वबाल पड़ने वाला है और इस पर बाकायदा तौर पर रोना पिटना शुरू कर दिया है मुस्लिम लीग नून के तर्जमानों ने। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जबकि दूसरी जानिब बिलावल को पैगाम भेजा गया है शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि आपने वज़ीर आज़म की तैयारी करके नहीं बैठनी, वज़ीर आज़म तो नवाज़ शरीफ होगा। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में बात करेंगे कि निगरान हुकूमत की जानिब से जो 40 करोड़ रुपए का झंडा लिबर्टी चौक लाहौर में लगाने का मंसूबा था वो लाहौर हाई कोर्ट में उनका मंसूबा नाकाम कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो सहाफ़ी हैं, बेसिकली ये सहाफ़ी तो नहीं हैं, ये PDM के तर्जमान हैं या मुस्लिम लीग नून के तर्जमान हैं। हसन अयूब कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और भरपूर ताकत के साथ आ रहे हैं, कोई उनका रास्ता नहीं रोक सकता और कोई उनकी गिरफ़्तारी नहीं कर सकता। अब अगर एक सहाफ़ी ये कहे कि नवाज शरीफ जो कि सज़ा याफ्ता हैं और उनकी अपीलें खारिज हो चुकी हैं और वो पाकिस्तान आएंगे और वो सज़ा को 3-3 साल नहीं है, उनकी सज़ा तो ज़्यादा है 10 साल। तो जो कोई ऐसा मामला हो और ये कहे कि जी वो वापस आ रहा है और वो वापस आते ही उसकी गिरफ़्तारी भी नहीं होगी और वो अपने आप को साफ़ी भी कहे और वो सारा दिन भाषण भी दे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी तड़ियाँ लगाए, तो ऐसे लोगों का मैं तो नहीं समझता कि वो साफ़ी हैं। अब जो शहबाज शरीफ हैं वो कहते हैं कि सारे मामलात को देखेंगे और जो कानून का रास्ता होगा उसको अडॉप्ट भी करेंगे और कानून का सामना भी करेंगे। जबकि ये कहते हैं वो कोई कानून का सामना नहीं करेंगे, उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, उनको कोई छेड़ भी नहीं सकता। अब यही वजह है कि गरीदा फ़ारूकी की जानिब से एक ट्वीट किया गया और ये उनकी जो तैनाती है निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती उसके हवाले से कहते हैं कि 30 साल बाद नवाज शरीफ की एक और काकड़ के हाथों शिकस्त। 30 साल बाद नवाज शरीफ की एक और काकड़ के हाथों शिकस्त। जुलाई 1993 में उस वक्त आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ ने सदर गुलाम इसहाक खान और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दोनों से आपस के बढ़ते तनाज़ात के बायस इस्तीफ़ा लिया था और नवाज शरीफ को घर जाना पड़ा था। फास्ट फॉरवर्ड अगस्त 2023, इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे तल्लुकात रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म बन गए और एक और काकड़ ने नवाज शरीफ की उम्मीदवार का रास्ता रोक लिया। हद तो ये हुई कि ये ऐलान भी राजा रियाज ने किया और शहबाज शरीफ खामोशी से कागज़ साइन करके घर चले गए। इतनी तकलीफ़ है कि अगर शहबाज शरीफ कागज़ ना साइन करते क्या हो जाना था, कुछ भी नहीं होना था। नवाज शरीफ के कागज़ साइन करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था शहबाज शरीफ के। तो जब गरीदा फ़ारूकी को इतनी तकलीफ़ है और जब वो ये कह रही है कि नवाज शरीफ के उम्मीदवार का रास्ता रोका गया या नवाज शरीफ को एक और काकड़ के हाथों शिकस्त, ये बताता है कि मामलात इनके हाथ से निकल गए हैं और ये जो चीज़ें हैं ये किसी भी सूरत इनके ये सारा जो सिलसिला है जब उनके लोग कहें और जब गरीदा फ़ारूकी इस हद तक बात करे तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये इनकी जो चीखें हैं ये बहुत ऊपर जा रही हैं और इनकी जो चीखें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। चूँकि जब निगरान वज़ीर आज़म का तकर्री हुई तो कोई रद्द अमल, हत्ता कि मरीम नवाज़ शरीफ की तो दूर की बात है, अता तारर और मरीम औरंगज़ेब की जानिब से या राना सनाउल्लाह की जानिब से भी कोई रद्द अमल नहीं आया। और मैं देख रहा था रात को शहबाज शरीफ एक तकरीर कर रहे थे, सिवाय PTV के कोई TV चैनल चला ही नहीं रहा था। तो ये तो फिर मकाफ़ात अमल है। और अब कहने वाले ये कहते हैं कि जो अनवारुल हक काकड़ हैं, इमरान खान का तो और क्या या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और क्या कार्रवाई करनी है जो पिछले 16 माह में हुई है, उससे बढ़ के तो कोई नहीं कार्रवाई हो सकती। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि जो अब जरदारी और नवाज शरीफ के साथ ये निगरान सेटअप करेगा वो भी दुनिया देखेगी और ये चीज़ें सारी खुलकर सामने आएंगी। अब देखते हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया है कि नवाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, किसी को ये गलत फहमी में वो ना रहे कि अगला वज़ीर आज़म कोई और होगा। और ये डायरेक्टली पैगाम था बिलावल ज़रदारी को कि आपने भी बहुत बूट पॉलिश की है। और शहबाज शरीफ कहते हैं मैं तो 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत में लगा हूँ। तो वो कहते हैं कि कोई इस खाम ख्याली में ना रहे कि कोई और वज़ीर आज़म होगा। वज़ीर आज़म सिर्फ़ और सिर्फ
نواز شریف ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں ریویو آف ججمنٹ جو ہے اس کا نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نواز شریف کے لیے ہم نے ایک قانون بنا دیا ہے اور اس قانون میں ہم نے لکھ دیا تھا کہ تا حیات نااہلی نہیں ہوگی، نااہلی 5 سال ہی ہوگی۔ اس وجہ سے اب نواز شریف کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور بطور پارٹی صدر میں نے نواز شریف کو وزیر اعظم کے لیے مسلم لیگ نون کا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ انتخابات کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ نون لیگ کی خواہش ہے کہ جلد انتخابات ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا، اسحاق ڈار نے کہا کہ نواز شریف کی 26 جولائی کو نااہلی کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ جو 5 سال کی نااہلی تھی وہ 26 جولائی کو مدت ختم ہو چکی ہے، اور نواز شریف اب باقاعدہ طور پر وزیر اعظم ہوں گے، اور باقاعدہ طور پر وہ جو حکومت ہے وہ کریں گے، اور وہ پاکستان اور پاکستان کے جو مفادات ہیں اس کے لیے کام کریں گے۔ اب یہ کس کے لیے واضح پیغام تھا؟ یہ واضح پیغام تھا بلاول زرداری کے لیے، کیونکہ جو ان کا معاہدہ ہوا تھا اس میں یہی طے ہوا تھا کہ 16 ماہ کے لیے آپ وزیر اعظم رہیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ اس وجہ سے وہ یہ مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں کہ جی ہماری جو ہر صورت میں ہم تو نااہل نہیں ہیں، ہماری تو 26 جولائی کو نااہلی ختم ہو چکی ہے، تو آپ کے لیے یہ پیغام ہے، اور جو معاہدہ طے ہوا تھا ہم اس معاہدے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے نگران جو یہ 16 ماہ کی حکومت تھی وہ بھی ہم نے اپنا وزیر اعظم برقرار رکھا، اور اب اگلا وزیر اعظم بھی ہمارا ہوگا۔ تو یہ بات اب آصف زرداری اور بلاول زرداری کو چبھنے لگ گئی ہے کہ ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی ہے، اور خورشید شاہ جیسے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، اعتزاز احسن تو پہلے کہتے تھے کہ کبھی بھی نواز شریف اور نون لیگ پر اعتماد نہ کیجیے گا، اب وہ کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ آصف زرداری کی بڑی غلطی تھی جو شہباز شریف اور نواز شریف پر اعتماد کیا اور ان کو حکومت دی۔ بہتر تھا کہ بلاول زرداری کو 16 ماہ کے لیے وزیر اعظم بنوا لیتے تو ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ 40 کروڑ کا جھنڈا تیار کرنے کے الزام کے خلاف جو درخواست تھی اس پر سماعت ہوئی۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے شہری عامر سہیل کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت سیکرٹری سروسز پنجاب نے اپنی صفائی میں کہا کہ پنجاب حکومت جھنڈا لہرانے پر 40 کروڑ روپے خرچ نہیں کر رہی۔ وفاقی حکومت نے بھی اس حوالے سے کوئی فنڈ جاری نہیں کیے۔ عدالت میں درخواست گزار کا موقف اختیار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ غریب ملک کے لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں، حکومت عوام کو ریلیف دینے کی بجائے کروڑوں روپے جھنڈے پر خرچ کر رہی ہے۔ بھارت سے مقابلہ معیشت بہتر بنانے میں کیا جائے، بڑا جھنڈا بنانے سے ملک ترقی یافتہ نہیں بنے گا۔ درخواست گزار عامر سہیل نے عدالت سے استدعا کی کہ عدالت 40 کروڑ روپے سے جھنڈا تیار کرنے سے روکنے کا حکم دے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ چونکہ اب صوبائی حکومت کی جانب سے اسٹیٹمنٹ عدالت میں دے دی گئی ہے کہ کوئی ایسا جھنڈا تیار نہیں ہو رہا یا کوئی ایسا جھنڈا تیار کرنے کا ان کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ یہ بیسیکلی یہ جو بات تھی اور یہ جو خبر تھی یہ نگران حکومت کی جانب سے ہی خود اس کو جو جاری کیا گیا کہ 40 کروڑ روپے کی مالیت سے ایک بڑا جھنڈا تیار کیا جائے گا، اور چونکہ بھارت نے بھی ایک بڑا جھنڈا تیار کیا تھا تو ہم بھی ایک جھنڈا تیار کریں گے جو لبرٹی چوک لاہور میں لہرایا جائے گا اور 40 کروڑ کی مالیت سے بنے گا۔ اب یا تو یہ اپنی جیب سے بنائیں اور یا پاکستان کی عوام کو محبت شو کرنے کے لیے 40 کروڑ کے جھنڈے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چھوٹے جھنڈے سے بھی محبت ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس 40 کروڑ سے اگر آپ 40,000 لوگوں کو راشن دے دیں تو ان کے گھر کا چولہا جلنے لگ جائے گا، اور یہی ہمارے قائد اعظم بھی اسی پہ خوش ہوں گے، اور ہمارے جو بڑے جنہوں نے زندگیاں دی تھی، قربانیاں دی تھی یہ ملک بنانے کے لیے، وہ بھی خوش ہوں گے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ چونکہ صوبائی حکومت کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے تو صوبائی حکومت کا ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے، نہ ان کے پاس فنڈز ہیں، نہ ایسا کوئی منصوبہ ہے، نہ وہ ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کی جو درخواست ہے یہ پری میچور ہے۔ ان کا بیان ہم لکھ لیتے ہیں اور آپ کی درخواست کو نمٹا دیتے ہیں۔ ہاں اگر یہ اپنے جو ان کی جانب سے کچھ کیا جاتا ہے تو پھر اس پر آپ درخواست دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب نے وہ درخواست نمٹا دی، اور عدالت نے کہا کہ جب ایسا کوئی ابھی پری میچور ہے، ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ بہرحال صوبائی حکومت نے اپنی اسٹیٹمنٹ جمع کروا دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور ہم ایسا کچھ کرنے والے نہیں۔ اس بنیاد پر عدالت نے وہ جو درخواست ہے اس کو نمٹا دیا ہے، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چونکہ اب ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے۔ دوسری جانب جو منظوری ہوئی ہے نگران وزیر اعظم کی، اس کی منظوری کے ساتھ ہی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور یہ پیمرا کی جانب سے جاری کیا گیا ہے کہ اشتہاریوں کو ٹی وی پر نہیں آنے کی اجازت ہوگی۔ اب اس میں اسپیسیفکلی جو اشتہاری ہیں ان کا نام دیا گیا ہے،
اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا نوٹیفیکیشن تو ہم نے بھی جاری نہیں کیا تھا۔ عمران خان کی بھی جب وہ روکتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایک جرنل ایک نوٹیفیکیشن جاری کرواتے تھے، اشتہاریوں کے حوالے سے اسپیسیفک نوٹیفیکیشن نہیں کروایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پھر ان کے اپنے گلے پڑنا تھا۔ اب وہ ان کے گلے پڑ گیا کہ نگران حکومت نے آتے ہی ایسی کون سی ضرورت تھی کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا، اور اس میں جو نام دیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کچھ تو صافی ہے، اور ان کے علاوہ جو علی نواز اعوان ہے، فروخ حبیب ہے، مراد سعید اور حماد اظہر، ان کا پیغام بطور اشتہاری، ورڈ استعمال ہوا ہے اشتہاری ہونے کی وجہ سے، ان کا پیغام نشر نہ کیا جائے، ان کو لائیو نہ لیا جائے یا ان کو ڈسکس نہ کیا جائے یا ان کو میڈیا کوریج نہ دی جائے۔ اب اس پر چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا، اچھا یہ درخواستیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کی پینڈنگ پڑی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کا بطور اشتہاری ان کو میڈیا پر روکنے کے حوالے سے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں اس نوٹیفیکیشن کو ساتھ لگا کے سی ایم فائل کرنے جا رہا ہوں کہ جی اگر اشتہاری ہونے پر ان کو ہٹایا جا سکتا ہے یا ان کی میڈیا کوریج روکی جا سکتی ہے تو نواز شریف کی بھی روکی جائے، اور الٹیمیٹلی اس نوٹیفیکیشن پہ رک جائے گی۔ تو جو مسلم لیگ نون ہے اس کو اس بات کی تکلیف ہے کہ ایسی کیا ضرورت پڑی تھی کہ پہلی رات آپ کو یہ نوٹیفیکیشن اسپیسیفکلی اشتہاریوں کے حوالے سے، چونکہ فروخ حبیب کی تو پہلے بھی کوئی نہیں چلاتا، حماد اظہر کو تو پہلے بھی کوئی نہیں لائیو چلاتا، مراد سعید کو تو پہلے بھی کوئی نہیں چلاتا، تو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ آپ کو اسپیسیفکلی اشتہاریوں کے حوالے سے ایسا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا جس کا فائدہ دوسرے لوگوں نے اٹھاتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ ایک پیغام تھا، واضح پیغام تھا کہ اب چیزیں اشتہاریوں کے حوالے سے، وہ بھلے لندن میں بیٹھے ہوں یا جہاں بیٹھے ہوں، اشتہاریوں کے حوالے سے ایسے ہی کارروائی ہوگی۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔